أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وَإِنْ خِفْتُمْ، اب بات اور آگے بڑھی، اگر تمہیں یہ علم ہو، یہاں بھی خوف کے معنی علم کے، اور پیچھے بھی جو گزرا ہے نا وہاں بھی واللاتی تخافون، جن کے بارے میں تم ڈرتے ہو، وہاں بھی خوف کے معنی علم کے ہیں، اور علم کا مطلب ہے قطعی طور پر تمہیں علم حاصل ہو جائے، تمہیں یقینی طور پر علم حاصل ہو جائے کہ مارنے سے یہ جو تھی اس سے بھی کام نہیں ہوا، پھر کیا ہو؟ اب آگے فرمایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور لوگوں اگر تمہیں خوف ہو، اس کا مخاطب کون ہے؟ فقہا کہتے ہیں اس کا مخاطب وہ افراد ہیں جو معاشرے میں جنہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے محلے میں، شہر میں یا ہمارے دوستوں میں فلاں جگہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس کے مخاطب ہیں حکمران، کہ جب تمہیں پتا ہو کہ تمہارے معاشرے میں کسی گھر میں یا تمہارے پاس رپورٹ آ جائے، تیسری تفسیر۔ چوتھی تفسیر یہ کہ تمہارا اپنا کوئی دوست ہے اور تمہیں پتا چل جائے کہ اس کا اور اس کی بیوی کا آپس میں جھگڑا ہے، نہیں بن رہی۔ ان ساری صورتوں میں اگر حکمران ہے اور ان کے ہاں مقدمہ آ گیا ہے تو پھر تو یہ ہے واجب اور ضروری، اور اگر حکمرانی نہیں، مقدمہ نہیں آیا، آپس میں دوستی کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ تمہارے لیے مستحب ہے، بہتر ہے۔ کیا؟ جب تمہیں علم ہو جائے شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان شقاق کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے ضد کرتے ہیں، اڑ گئے، اب بیوی بھی اڑی ہوئی ہے کسی چیز پہ، شوہر بھی اڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھو اللہ کا کیسا اچھا حکم ہے، مسلمان اگر اس پہ ہی عمل کر لینا تو معاشرے میں کتنی چیزیں ہیں جو ختم ہو سکتی ہیں۔ اپنی طرف سے کبھی پہل کر لے، بہت مرتبہ آدمی جب پہل کر لیتا ہے، حالات دیکھ سکتا ہے ہر آدمی اپنے اپنے، تو اگر یہ اندازہ ہو کہ میرے پہل کرنے سے اس گھر کا ماحول کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اللہ کے اس حکم پہ عمل کر لے۔ یعنی اپنے آپ کو انیشیٹ لے لے، وہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور تمہیں جب یہ پتا چل جائے کہ وہ دونوں ضد پہ اتر آئے ہیں، نہ وہ مانتے ہیں نہ یہ مانتی ہیں، فَبَعَثُوا، تو مقرر کر لو، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک آدمی کو شوہر کی طرف سے، فَبَعَثُوا کھڑا کر دو، ایک منصف جو مرد والوں کی طرف سے ہو، اور منصف ایسا ہو جو عقل مند آدمی ہو، ایسے نہ ہو کہ کسی جذبات کے بھرے ہوئے کو کھڑا کر دیا جس میں پہلے ہی سے غصہ تھا، اور ایسا بھی نہ ہو جو جھوٹ بولتا ہو تو کچھ کا کچھ کر دے گا، وہ عقل مند۔ اپنی طرف سے ایک منصف بناؤ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک عورت کی طرف سے منصف بن جائے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، دونوں اِن یریدا اصلاحا، اگر وہ یہ چاہیں گے کہ حالات سنور جائیں، صلح ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، اللہ میاں اور بیوی کے درمیان صلح کرا دے گا، اللہ توفیق دے گا۔ کیسی زبردست گارنٹی دی ہے، فرمایا میں توفیق دوں گا، تم میں اگر ضد ہو جائے دونوں اطراف میں تو اس طرح کر لو۔ مخاطب آیت کا اگر تو ہیں حکمران تو پھر تو ان کے ذمے ہو گیا فرض، اور اگر عام ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، کوئی بھی ہے جس حکم پہ عمل کرنا چاہتا ہے، پوری امت کے لیے عام حکم ہے، تو پھر سب کے لیے مستحب ہو گیا۔ اور دونوں طرف سے فریقین میں ایک ایک آدمی ایسا آنا چاہیے جو معقول مزاج کے ہوں، ایک
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اصلاح چاہیں، اور اگر وہ یہ پہلے ہی طے کر کے آئے ہیں کہ ہم نے تو توڑنا ہی توڑنا ہے، تو پھر خدا کیوں توفیق دے گا؟ بڑے بڑے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت پہ فرماتے تھے کہ میرے پاس نہ لایا کرو اپنے مقدمے ہماری عدالتوں میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے خود ہی حل کر لو، اور فرماتے تھے کہ عدالت کا فیصلہ دل میں بغض کو، نفرت کو پیدا کر دیتا ہے، اور فرماتے تھے سچی شہادت آدمی کو تنہا کر دیتی ہے۔ سچی شہادت دے نا کہ عورت کا یہ قصور ہے تو عورت کے خاندان والے چھوڑ دیں گے، سچی شہادت دے کے تو دیکھے اپنے گھر میں باپ اور بھائی چھوڑ دیں گے کہ لو ہماری ناک کٹوا دی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات میں بڑی حکمت، انہوں نے کہا خود ہی بیٹھ کے فیصلے کرو۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ چاہیں گے کہ دونوں کے میاں بیوی راضی رہیں، یوفق اللہ، اللہ توفیق دے گا، اور اگر وہ چاہیں کہ دونوں میں طلاق ہو جائے تو پھر وہ بھی کر لیں گے بیٹھ کے۔ اس بات پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ ان دونوں کے پاس اختیارات کتنے ہیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس اختیارات بس اتنے ہی ہیں کہ ترغیب دے دیں، صحیح بات، صحیح حل لوگوں کو بتا دیں، مانتے ہیں کوئی مانے نہ مانے نہ مانے، اور حکمران ہے تو وہ ضروری جبر کر سکتے ہیں کسی چیز کو مانو قانون کی امپلیمنٹیشن میں، اور اگر قانون کے تحت بات آتی نہیں تو حکمران بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کی دلیل یہ کہ سنن کبریٰ میں آیا ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ ایک مرد اور عورت میں جھگڑا ہو گیا تھا، تو دونوں طرف کے کئی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک ایک کو کہ تم جاؤ اور تم عورت کی سنو اور مرد کی، اور تم دونوں آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارے کیا اختیارات ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ان دونوں کو اگر الگ کرنا چاہو، طلاق دینا چاہو تو تم کر لو گے، یعنی اس نتیجے تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر اکٹھا رکھنا چاہو گے تو اکٹھے بھی رکھ سکتے ہو۔ تو یہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول امیر المومنین میں تو ان دونوں کو اگر یہ الگ کرنا چاہیں تو میں تو اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا، اور اگر یہ طلاق کا یا کسی ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں نہیں، اور مال کا فیصلہ کریں تو میں پیسے دے دوں گا، جرمانہ مجھ پہ لگا لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، اور وہ عورت بولی اور اس نے کہا میں تم دونوں کو مکمل اختیار دیتی ہوں، جیسے تم چاہو ہمارے بارے میں فیصلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں بھی ان دونوں کو اختیار دینا پڑے گا، اگر نہیں دو گے تو پھر یہ تمہیں کہہ سکتے ہیں، تمہارے لیے نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا، یہ حنفی فقہا کی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب دو آدمی بیٹھیں گے فیصلہ کرنے کے لیے تو ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں جب تک کہ شوہر اور بیوی دونوں اپنے اختیارات ختم کر کے ان پر اعتماد نہ کریں کہ جی جو یہ فیصلہ کر دیں مجھے منظور ہے۔ اور یہی عادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، لوگوں کے جھگڑے آتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے خود اپنے متعلق بھی جب کسی بات پہ کسی سے اختلاف ہوتا تھا تو فرماتے تھے کسی تیسرے آدمی کو بلا لو، میں اپنے دلائل اس کے سامنے رکھتا ہوں اور تم بھی اس کو ثالث مقرر کر لو، ہم دونوں کے جھگڑے میں فیصلہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اگر وہ دونوں چاہیں گے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم رہے، یہ رہے گا، ان اللہ کان علیما حکیما اور علیما خبیرا، اور اللہ علم والا ہے کہ ان دونوں کی نیتیں کیا ہیں، خبیرہ خدا کو سب خبر ہے کہ یہ دو حکم جو اٹھے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے یہ اور میاں بیوی اور یہ سارا گروہ سب کی خبر ہے خدا کو کہ کوئی آدمی کس لیے اصلاح کراتا ہے، کوئی آدمی کس نیت سے ان کاموں کو کر رہا۔ بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے، جتنا بدترین گناہ ہے وہ جو آیا ہے نا دوسرے پارے میں کہ وہ اس سے جا کر وہ چیز جتلاتے تھے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو میاں اور بیوی کو جدا کر دے،
وہ جتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی نیکی ہے. اپنے خاندان، کنبہ، قبیلہ، شہر، بستی، محلہ، کئی مسلمانوں میں ہر جگہ جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں. آدمی خود ہمت کر کے یہ بات طے کرا دے کہ میں آپ کے درمیان اگر آپ چاہیں تو فیصلہ کر دوں. اسی طرح اسی کے بعد کے درجے میں رشتوں کا جوڑنا، کہ آدمی فکر کرتا رہے کہ خاندان میں کون کون سی لڑکیاں ہیں جس کا رشتہ نہیں ہوا ہے، مجھے اس کے لیے کام کرنا چاہیے، ان رشتوں کو جوڑنا چاہیے. بہت بڑی نیکی ہے. یہ تو آنکھیں جب بند ہوں گی تو پتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے حضور میں کتنا ثواب دلانے والی. یہ سارے احکامات آ گئے.